رمضان سے پہلے ہمارا موضوع جو چل رہا تھا وہ تھا نرم مزاجی سے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر رمضان شریف آ گیا، ہم نے رمضان شریف کے مسائل بیان کیے، اسی طرح اعتکاف کے، روزوں کے، صدقہ فطر کے یہ مسائل بیان کیے۔ تو پھر آج جو ہے پھر آگے جہاں ہم نے روکا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی کے حصہ سے محروم رہا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نرمی دے دیتا ہے، جس کی طبیعت میں نرمی رکھ دیتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا کی بھلائیوں سے بھی حصہ دے دیا اور آخرت کی بھلائیوں سے بھی حصہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو شخص نرمی سے محروم ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ دنیا کی بھلائیوں سے بھی محروم ہو گیا اور آخرت کی بھلائیوں سے بھی محروم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے نرمی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ نرمی کے ساتھ دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، جبکہ سختی میں جس میں نرمی نہیں ہے اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کو بھی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں۔ نرمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھلائیاں پہنچاتا ہے، خیر پہنچاتا ہے اور نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی نرمی نہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی جب ہم نرمی اختیار نہیں کرتے تو ہمیں اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو ہمیں نرمی اختیار کرنی ہوگی، اور اگر ہم نقصان چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سختی اختیار کرنی ہوگی۔ تو صاف ظاہر ہر آدمی جو ہے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا، نفع ہی کرنا چاہتا ہے، تو جب نفع کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا، اس کو نرمی اختیار کرنی ہوگی۔ ایک اور حدیث یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم۔ ہم جب سلام کرتے ہیں نا کس طرح کہتے ہیں کہ السلام علیکم، اس طرح کہتے ہیں نا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو موت آئے، تم کو السلام علیکم کا مطلب تو کچھ اور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تمہیں موت آئے۔ تو یہ یہودی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ السلام علیکم، نعوذ باللہ کہ آپ پر موت آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے جواب میں کہا تم ہی کو موت آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ تم کو ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جواب دیا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے بچو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ یعنی انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے کہ السلام علیکم، نعوذ باللہ کہ تم کو موت آئے۔ تو یہ سن کر میں نے ان کو اس طرح کا جواب دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا کیا انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی، یعنی
کہ تم ہی کو آئے، یعنی تم ہی کو موت آئے، میں نے ان کو جواب دے دیا۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اب غور کریں اب کہ انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سخت بات کرنے پہ، بہت ہی غلط لفظ استعمال کرنے پہ کہ السلام علیکم یہ لفظ استعمال کرنے پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جواب دیا تو اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت غلط بات کی تھی، بہت غلط لفظ استعمال کیا تھا اللہ کے رسول کے لیے، اس کے بعد حضرت عائشہ نے جواب دیا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ نرمی اختیار کرو۔ اب غور کرو، اب غور کریں کہ اتنا سخت لفظ ان کی طرف سے استعمال ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرو، جبکہ ہمارا حال کیا ہے کہ تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو ہم نرمی کو چھوڑ دیتے ہیں اور سختی پہ آ جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے سخت الفاظ استعمال کرنے کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے بچو، ٹھہرو عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی آدمی کوئی ایسی بات کہہ بھی دے، کوئی سختی والی بات کہہ بھی دے، کوئی غلط بات کہہ بھی دے، تو اس کے جواب میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی اختیار کرنی ہے۔ جب نرمی ہم اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ذریعے یعنی نرمی کے ذریعے نفع پہنچائے گا۔